باب الصوم سے ہے، روزہ کے بیان سے ہے، اور باب فضل صوم اور روزہ کی فضیلت کے بارے میں ہے۔ روزہ کا لغوی معنی رک جانا ہے، اور اصطلاح میں صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک اللہ کی رضا کے لیے کھانے پینے اور جماع سے رک جانے کو روزہ کہتے ہیں۔ اور اللہ کی رضا میں کیا کیا شامل ہے؟ کیا جھوٹ بولنا اللہ کو راضی کر پائیں گے ہم؟ کیا خیانت کرنے سے اللہ کو راضی کر پائیں گے ہم؟ روزہ کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرا تزکیہ نفس، تیرے نفس کو پاک کرنا چاہتا ہے، جس طرح کہ ایک حدیث کا مفہوم اس بات سے ہے۔ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے روزہ رکھ کر بھی جھوٹ اور اس پہ عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ فرماتا ہے مجھے پھر کوئی پرواہ نہیں کہ وہ پیاسا رہے یا بھوکا رہے۔ یعنی کہ تیری تربیت اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اگر تو نے روزہ رکھا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو بھوکا پیاسا ہے، تو پھر ان تمام کاموں سے باز آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ تیرے نفس کو پاک فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ پہلی حدیث پاک ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کہ کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ربکم یقول کل حسنۃ بعشر امثالها الی 700۔ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ تیرے رب کے ہاں ایک نیکی کا ثواب 10 سے لے کے 700 گنا تک ہے۔ اور رمضان میں چونکہ ہر نیکی کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے، اگر تو ایک نماز پڑھے تو اللہ تجھے 70 کا عطا فرماتا ہے ثواب۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرے رب کے ہاں اس سے بھی بڑا اجر ہے، اور وہ کیا ہے کہ 10 سے لے کے 700 گنا تک ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا کہ کائنات امام الانبیاء کا یہ فرمان سنیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ فرمایا الصوم لی، اللہ ارشاد فرماتا ہے روزہ خاصتاً میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کی جزا بھی میں ہی عطا کروں گا۔ وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ مِّنَ النَّارِ، اور فرمایا روزہ جہنم سے ڈال ہے، جہنم سے تجھے دور کرتا ہے اور جنت کے قریب کر دیتا ہے۔ وَلِحُلُوفِ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ، اور آگے آگے کائنات امام الانبیاء کی حدیث کے الفاظ پہ ہم اگر غور کریں تو امام الانبیاء نے روزے دار کے منہ کی خوشبو نہیں کہا، وَلِحُلُوفُ، بو روزے دار کے منہ کی بو۔ امام الانبیاء نے فرمایا اللہ کے ہاں اس طرح قدر اور شان رکھتی ہے کہ وہ کستوری کی خوشبو سے زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ اور آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ جَهْلَ عَلَىٰ أَحَدِكُمْ جَاهِلٌ وَهُوَ صَائِمٌ، فرمایا جب کوئی روزے دار سے بد زبانی کرے، اسے بد کلامی کرے، تو اسے یہ کہہ کر خاموش ہو جائے کہ تجھے نہیں پتا میں روزے سے ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پہ بھی تیری تربیت کا معاملہ آ گیا۔ روزہ کیا کہتا ہے؟ فرمایا جب تم سے کوئی بد زبانی کرے، تجھے برا بھلا کہے، تو بس چپ ہو جا اللہ کی رضا کے لیے کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے کی حالت میں کچھ بھی برا نہیں کہنا چاہتا۔ اب جب وہ یہ معاملہ کرے گا تو پھر اس کا اور اللہ کا معاملہ ہو جائے گا۔ اللہ چونکہ ارشاد فرماتے ہیں جب روزے دار روزہ رکھ لیتا ہے میری رضا میں شامل ہو جاتا ہے تو پھر اس کی جزا میں دیتا ہوں، اور اس کی جزا کیسے ہے؟ جو اللہ کی شان کے لائق ہے۔ اور دوسری حدیث پاک حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مدنی دور کے آخری صحابی، اور آپ سے ٹوٹل مرویات 188 ہیں، جس میں 28 امام بخاری اور امام مسلم اپنی صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں لے کے آئے ہیں۔ یہی وہ صحابی ہیں جنہوں نے پہلا منبر آقا کائنات امام الانبیاء کے لیے تیار فرمایا، اور آپ کا اس وقت عمر مبارک 15 سال تھی جب آقا کائنات امام الانبیاء وصال فرما گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ پیارے صحابہ میں سے تھے جو آقا کائنات امام الانبیاء
کے ساتھ اتنی لگاؤ رکھتے تھے اور اپنی اہل بیت اور آپ کی اہل بیت سے محبت فرماتے تھے. یوں تو سارے صحابہ، ہر صحابی نے اہل بیت پاک کا احترام، عزت، لاحق تقسیم آپ کا کیوں نہ فرماتے. اور یہی وہ صحابی ہیں جنہوں نے غدیر ہم کے مقام پہ جب واقع کائنات امام الانبیاء نے حیدر کرار کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، اس حدیث کے راوی بھی حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قال فی الجنۃ باب الریان یدی الی الصائمون. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت میں سے ایک دروازہ باب الریان ہے، اور جتنے بھی روزے دار ہوں گے ان سب کو یہ دروازہ پکار کے کہے گا کہ آؤ روزے دار مجھ سے آج جنت میں داخل ہو جاؤ. ہر بندہ تو تڑپ کر رہا ہوگا اس دن کہ مجھے جنت عطا کی جائے، مجھے جنت میں جانا ہے، مجھے جنت کسی طریقے مل جائے. لیکن روزے دار کی جزا اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ سارے بندے تو حائز کریں گے لیکن روزے دار کو جنت بلائے گی کہ آپ مجھ میں داخل ہو جاؤ. اور اس سے آگے حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا للصائم فرحتان فرحۃ، فرمایا روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. فرحۃ، ایک خوشی یہ ہے کہ جب وہ روزہ حین یفطر، جب وہ روزہ افطار کرتا تو اس کے جسم کو، اس کے جو جسم کی توانائی ہے اس کو سکون آتا ہے، وہ سکون محسوس کرتا ہے. تو آگے آپ نے ارشاد فرمایا دوسری خوشی اس سے بھی بڑی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرحۃ حین یلقی ربہ، امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا دوسری خوشی وہ ہے جب روزے دار بروز حشر، میدان حشر میں اللہ رب العزت سے ملاقات کرے گا. اب روزے کی جزا دیکھیں کہ وہ اللہ رب العزت سے اسے اپنی ملاقات اور اپنا دیدار عطا کرے گا. اور جو بھی رب کا دیدار عطا کر لے گا پھر دنیا و مافیا سے اسے یہی پیارا ہوگا. اور بندہ ہمہ وقت یہ طلب کرتا رہے گا کہ مالک جو جنت میں آنے سے پہلے تو نے ہمیں اپنی تجلیات کا نظارہ کرایا، ہماری یہ خواہش ہے ایک مرتبہ پھر ہمیں تجلیات کا نظارہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ آج کی حاضری قبول فرمائے اور حدیث مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے اللہ ہماری دنیا و آخرت میں بھلائی عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.